ماہ مقدس رمضان المبارک، اس میں ہونے والے اعمال ہماری بہت زیادہ تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر عمل اپنے اندر تربیت کے کئی ایک پہلو لیے ہوئے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا اہم کام جس کی وجہ سے اس کو ماہ صیام کہا جاتا ہے، یعنی روزہ، جس جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اعتماد، یقین، اللہ کے حکم کی قدر و قیمت، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب، کئی ایک چیزیں ہمیں سمجھاتا ہے، وہاں یہ روزہ ہمارے اندر قوت احساس کو پیدا کرتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، پیاس اس چیز کا نام ہے، بھوک اس چیز کا نام ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت اور حدت یہ ہے۔ اور یہ احساس اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر بد سے بد انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو میرا رب اس کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس کے لیے صحیح البخاری کی وہ روایت بہت عمدہ مثال ہے کہ اپنے علاقے کی بدکارہ اور زانیہ ایک راستے سے گزر رہی، ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس کو اس کی پیاس کا احساس ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو اس کے پاس چادر تھی، اس نے اس چادر کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھا، اور جوتے کے اگلے حصے میں جو پانی حاصل ہوا وہ پانی اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ فشکر اللہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد یا عورت کی اتنی قدر کی کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیا۔ اور ایک عورت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کیا ہے، جو بڑی عمدہ تھی، تقوی طہارت میں بڑی اعلیٰ تھی، لیکن اس کے اندر سے احساس ختم ہو چکا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی۔ اصیبت فیہا امرأۃ، ایک عورت کو اس میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور عذاب بھی کیا کہ جہنم کے اندر بلی جو ہے اس کو نوچ رہی ہے۔ جب میں نے پتہ کیا کہ اس کا کیا معاملہ ہے تو فرمایا ربطتھا، اس نے اس بلی کو گھر میں باندھ دیا، لا اکلتھا ولا ارسلتھا، نہ تو خود اس کو کوئی چیز کھلائی اور نہ اس کو چھوڑا، ان تاکل من خشاش الارض، کہ یہ جا کر زمین کے حشرات، کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لے۔ اس کا جب یہ احساس مر گیا، اللہ کی مخلوق کے بارے میں بھوک پیاس کی فکر اس کے دل و دماغ سے اتر گئی، تو میرے رب نے اس کو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا۔ اس لیے یہ روزہ ہمیں دن میں کئی بار یہ یاد دلاتا ہے، ہمارے اندر یہ قوت احساس پیدا کرتا ہے کہ دیکھنا آپ کے اڑوس پڑوس میں، قرب و جوار میں
کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی پیاسا نہ ہو، کوئی ضرورت مند نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس المؤمن لیس المؤمن لیس المؤمن، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ روزے دار ہو، وہ حاجی ہو، صدقات دینے والا سخی ہو، وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جس نے اپنا پیٹ بھر لیا لیکن اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا راس ہو گیا ہے۔ آج میں نے غور کیا ہے کہ کہیں میرا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ فقہا نے 40 گھروں تک پڑوسی شمار کیے ہیں، 10 گھر آپ کے سامنے، 10 پیچھے، 10 دائیں، 10 بائیں، 40 گھروں تک اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے تو ان 40 گھروں میں کوئی ایک بھوکا پیاسا سو رہا ہے اور میں پیٹ بھر کے سو رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ میں اور آپ ایمان کے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ پر مشکل وقت آیا تو اس وقت کردار پیش کرنے والوں کی تعریف قرآن حکیم میں بیان کی ہے۔ آج ملک پاکستان کے حالات ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے صاحب ثروت جو ہیں ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہی منظر کہ جو صحابہ اکرام کے اوپر ایک وقت تھا کہ بھوک اور افلاس، تنگ دستی اور کئی دن سے بھوکے اور پیاسے، ابھی کل افطاری کے وقت ایک شخص آیا اور روئی جائے، میں نے اس سے پوچھا تو کہتا میری 3 بیٹیاں ہیں اور قاری صاحب آج تیسرا دن ہے ہم اچار کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، میرے دسترخوان سجے اور میرے ہمسائے اس انداز میں روزے رکھ رہے ہوں، میں مومن ہوں۔ ایک وقت صحابہ پر بھی آیا تھا بڑا مشکل، جب مشرکین مکہ نے نکال دیا، جان کے دشمن بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، وادی یثرب مدینہ النبی کا رخ کر لیا۔ جب مدینے پہنچے تو یہ آگے کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، انہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کہا، جگہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے اپنا ایمان ہوتے ہوئے اہل ایمان کو رہنے کی جگہ دی، جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی اور یہ ان کو پسند کرتے تھے، من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، کتنا پسند کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، حضرت ام اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں جب کوئی مہاجر مدینے کے اندر داخل ہوتا تو انصاری صحابی جھگڑنا شروع ہو جاتے، ایک کہتا ہے اس کو میں نے اپنے گھر لے کر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو اپنے گھر لے کر جانا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے اس کو اپنے گھر لے کر جانا ہے، حتیٰ کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قرعہ ڈالتے، جس کے نام کا قرعہ نکل آتا وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کو اپنی سعادت سمجھتا۔ اور فرماتی ہیں کہ پھر ایک دن میرا نصیب بھی جاگا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرعے میں میرے نام نکل آئے اور پھر میں نے ان کی تا حیات خدمت کی ہے۔ مجھے تو کسی کو پانی پلانا پڑ جائے، ایک وقت کا کھانا دینا پڑ جائے تو میرے ماتھے کے تیور جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے حد محبت اور پیار کرنے والے، اور پھر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت ہونے کے باوجود
اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو یہ ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، لیکن جب ہجرت کی تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان سے سواری بھی چھین لی گئی، حتیٰ کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور بغیر کپڑوں کے کی ہے، ننگے بدن ہجرت کی ہے۔ جب مدینہ میں پہنچے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، تب مواخات کا سسٹم شروع ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کا بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قربان جاؤں سعد تیرے جذبہ احساس اور جذبہ احسار سے۔ فرمانے لگے عبد الرحمن مجھے پتا چلا ہے کہ تو دولت گھر بار مال اولاد چھوڑ کے آیا ہے، یہ میرے باغ ہیں، ان میں سے آدھے باغ جو درخت ہیں وہ کھجوروں کے وہ تیرے ہوئے، یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا گھر آج سے ہی تیرا ہو گیا، اور دیکھ میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، تو اللہ کے لیے بیوی چھوڑ کر آیا ہے، دونوں تیرے سامنے ہیں، نظر ڈال جو تجھے زیادہ محبوب لگتی ہے، میں سعد اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تو اس کے ساتھ نکاح کر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، حالانکہ خود ان کو اس چیز کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ یاد آگے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کافی دن بخار کی حالت میں گزر رہا ہے، ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین ٹھیک نہیں ہو رہے، فرمایا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں، اور اللہ تعالی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو صحت عطا فرما دیں گے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، گھر آئے لیکن سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، پانی کے ساتھ سحری کی، روزہ رکھ کے ماں جی کام کاج پانی گھر میں لے کر آتی اور دیگر گھر کے کام کاج، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کے لیے چلے گئے۔ مزدوری میں چند جو حاصل ہوئے، افطاری کا وقت ہے اور ماں جی روٹیاں بنا رہی، ادھر سے آواز آئی کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اہل بیت کے گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ تھوڑا سا آگے ہو جائیں بھائی، پچھلے خطبہ میں بھی میں نے کہا تھا یہ رمضان کے جو جمعے ہیں آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیا کریں تاکہ جو ساتھی باہر ہیں وہ اندر تشریف۔ جب آواز سنی تو فرمایا یہ جو 2 روٹیاں بنی ہیں یہ 2 کی 2 اس مسکین کو دے دو، ہم روزہ پانی کے ساتھ ہی افطار کر لیں گے۔ دوسرا دن ہوا پھر اسی طرح، پھر مزدوری کی، جو چند کھجوریں حاصل ہوئی، بیٹھے ہیں دسترخوان پر، اور یہ کھجوریں جو ہیں باہر سے آواز آئی میں ایک یتیم ہوں، میرا سہارا اور سرپرست کوئی نہیں ہے، بھوکا ہوں، فرمایا جاؤ ہماری خیر ہے، اس یتیم کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے۔ تیسرا دن پھر ہوا، اسی طرح کھانا کھانے لگے اور آواز آئی کہ میں ناحق کہتی تھا، کسی کی قید سے جکڑا ہوا نکل کے آیا ہوں، بھوکا اور پیاسا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھایا، ان کو دیا، میرے رب کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، فرمایا یہ آپ کے جانثار وفادار حبدار تو ایسے ہیں کہ یہ لوگوں کو اس حال میں کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ،
جبکہ ان کو کھانے کی خود ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کے لوگوں کی ضرورت کو اہمیت دینے والے ہیں۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 9 حجرے جو ہیں ان میں باری باری بھیجا، فرمایا جاؤ کھانا پتہ کر کے آؤ۔ کھانا کسی گھر سے نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا صحابہ یہ میں اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی آج رات کون کرے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آپ کا ہے، مہمان نوازی جو ہے وہ ابو طلحہ کریں گے۔ گھر لے کر گئے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابو طلحہ گھر سے آئے ہی نہیں تھے، کسی سفر پر گئے ہوئے تھے تو واپس سیدھے مسجد میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ اگر آپ پوری روایت پڑھیں تو یہی چیز سمجھ آتی ہے۔ تو حسن ظن کی بنیاد پر مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ جب گھر گئے تو پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ فرمانے لگی کھانا صرف ایک بندے کا ہے، لیکن میں بھی بھوکی ہوں، آپ بھی بھوکے ہیں، سفر سے آئے ہیں، اور بچے بھی بھوکے ہیں۔ فرمانے لگے چلیں ہم دو تو اپنے آپ کو سمجھا لیں گے، بچوں کو آپ سلائیں۔ بچوں کو تھپکیاں دے کر سلایا گیا اور مہمان کے سامنے کھانا لگایا۔ اٹھ کے آئے، فرمانے لگے کھانا کم ہے، اچھا ایسے کرنا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے تو میں کہوں گا کہ لائٹ جو ہے یہ کم ہے، لائٹ صحیح نہیں ہے دیے کی، تو آپ دیے کی لائٹ صحیح کرنے کے بہانے دیا بجھا دینا۔ حضرت ابو طلحہ دسترخوان پر تشریف فرما ہے، اہلیہ نے اسی طرح آ کر دیے کی لائٹ کو بجھایا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ بیٹھے، ہاتھ چنگیر تک لے کر جاتے ہیں، سالن تک لے کر جاتے ہیں، روٹی تک لے کر جاتے ہیں، اٹھا کے اپنے منہ کے پاس لاتے ہیں، منہ میں ایسی آواز پیدا کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ محسوس ہو دیکھنے والے کو، سننے والے کو کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، لیکن خالی ہاتھ اٹھا کے منہ کے پاس لا کے منہ میں آواز پیدا کرے کہ میرا مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، یہ مومن اہل ایمان، اس کا پیٹ آج بھر جائے، ابو طلحہ اور اس کا خاندان پورے کا پورا بھوکا سو جائے، کوئی فکر نہیں۔ صبح جب فجر کی نماز کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیات وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا ایسا عمل کیا ہے ابو طلحہ نے، میں رب کو عرش پر رشکا رہا تھا، میں اللہ عرش پر فخر کر رہا تھا کہ اے میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے وہ ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود یہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ انسانیت کا اتنا احساس ہے، اتنا جذبہ ہے، اور پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اب کافی مال درخت جو ہے آگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے انصار صحابہ اب 2 میں سے ایک چیز آپ قبول کر لو، یا تو آپ کا اور یہ سارے جو درخت مدینے کے اندر ہیں ان سب کو برابر میں رکھ کے مہاجر اور انصار کے درمیان برابر کا تقسیم کر دیا جائے، یا پھر ایسے ہے کہ یہ صرف انصار کو دے دیا جائے اور صرف مہاجرین کو دے دیا جائے اور وہ آپ کے باغات سے بے دخل ہو جائے۔ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغات حق ہے ہمارے مہاجر بھائیوں کا، ہم دلی خوشی سے یہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ یہ باغات سارے کے سارے مہاجرین میں تقسیم کر دیں، اور جس طرح مہاجرین ہمارے مالوں میں شریک ہیں آپ سے اللہ کا واسطہ ہے ہمارے مالوں میں بھی ان کو اسی طرح شریک رہنے دیں۔
اللہ کے پیغمبر مسکرائے کھڑے ہوئے. یہ موقع ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ انصار پہ بھی رحمت کر, انصار کی اولاد پہ بھی رحمت کر, اور فرمایا کائنات کے لوگوں قیامت تک کے آنے والے کسی مسلمان کی پہچان اگر دیکھنی ہو تو یہ ہے علامت المومنی حب الانصار, وہ میرے انصار کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا تو مومن ہے, اگر وہ انصار کے ساتھ بغض کرتا ہوگا تو وہ منافق ہے. جن لوگوں کے دلوں میں اتنا احساس ہے ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا تب بھی انصار نے یہی جو ہے صورتحال پیش کی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کو دیکھتا ہوں, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس زیادہ کپڑے نہیں تھے, 1-2 چادریں تھیں, وہ بھی بوسیدہ ہو گئی. ایک عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بڑی عمدہ چادر لے کر آئی, آپ کو تحفہ دیا, اور صحابی بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو اس چادر کی بڑی اشد ضرورت تھی. یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو بڑے اہم ٹائم پر یہ چادر جو ہے عنایت کی گئی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ چادر کو لے کر ابھی مسجد میں بیٹھے تھے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چادر مجھے نہ دے دیں. ذہن یہ تھا کہ بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی, کیونکہ خود تو بڑے مالدار تھے, کہ یہ چادر نبی علیہ السلام کو تحفہ ملی ہے, آپ کے وجود پہ لگی ہے, تو یہ چادر میں وصول کر لوں اور میں اس کو اپنا کفن بنا لوں. جب اظہار کیا صرف تو صحابہ عبد الرحمن بن عوف کو ڈانٹنے لگے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ادھر آ. آپ نے وہ جو اپنی ضرورت کی چادر تھی وہ اٹھا کے اپنے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار ہے, یہ صحابہ کا کردار ہے. ہمارا آج کردار کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. رمضان المبارک میں یہ 29 یا 30 دن, اور ایک دن میں کئی بار آپ کو بھی اور مجھے بھی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے, پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے, بار بار احساس ہوتا ہے. لیکن اگر اس احساس نے میرے آپ کے اندر جذبہ احسار پیدا نہیں کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم اس امتحان میں ناکام اور فیل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر جذبہ احسار اور جذبہ احساس جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.